مولانا محمد اسرار مدنی صاحب اسلامک اسکالر ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کے آنے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ مذہبی رواداری کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ انفارچونیٹلی اگر ہم اب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انٹالرنس لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کی رائے کو، ایک دوسرے کی ذات کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پہ احترام انسانیت کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو مفہوم ہے، اس کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے، فرمائیے گا اس کے حوالے سے۔ جی، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس پہ عموماً ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے معاشرے میں، اور ایکسٹریملی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو مذہبی رواداری جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہماری سماجی ہم آہنگی یا معاشرتی ہم آہنگی کا ایک حصہ ہے، اور اس سماجی ہم آہنگی میں اگر ہم کردار کو دیکھیں، قرن اول کے زمانے کو دیکھیں، تو بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، اور وہ یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنا قرض دے، اور اس نے قرض مانگنے میں سختی کی، ایک تلخ سا رویہ اس نے اختیار کیا۔ تو صحابہ کرام نے اس پہ رجسٹ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور اس کا بہتر طریقے سے آپ بدلہ لے لیں اور ان کے قرض ان کو واپس کر لے۔ یہ ریس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے اہم ڈیبیٹ ہے وہ ہے کہ وہ معاشرے میں یہودی اس وقت انتہائی اقلیت میں رہ رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ریاست کے سربراہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، مربی بھی ہے، امام بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک یہودی سے قرض لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیت اور اکثریت کے درمیان جو تعلق ہے، ٹرسٹ کا، باہمی رواداری کا، ایک دوسرے پر اعتماد کا، وہ کتنا زبردست اور مثالی رہا۔ آج کے جدید دور میں بھی ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے، مسلم ہوں گے، ایک ہی محلے میں رہیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کے معاملات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ جب اس دور میں جائیں گے تو اس کو ایسی درجنوں مثالیں آپ کو ملیں گے، میثاق مدینہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ، جہاں پر مذہبی رواداری کو نہ صرف یہ کہ ایک مثال کے طور پر رکھا گیا، بلکہ معاشرے کا ایک لازمی حصہ، بلکہ اسلام نے پورے اس کے قانونی نظام کو اڈاپٹ کیا اور پوری دنیا کو ایک قانونی شکل میں پیش کیا کہ یہ مطلب صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے، اور اس کے ساتھ اسلامی قانونی نظام۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا، جیسے کہ طبقاتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، جو کلاس سسٹم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمیں اس سب سے باہر نکلنا ہے۔ نہ ہمیں ہمارا جو ہے وہ دین یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم طبقاتی نظام میں پڑھیں، نہ ہمارا کلچر اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تو کہیں اور کا کلچر ہے جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور پھر اسی میں اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اسی مشکل کو اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں کہ مٹیریلزم ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ یہ مٹیریلسٹک اپروچ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سیرت طیبہ کو اور قرن اول کی میں بھی اس کی بھی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ جہالت کا دور تھا، اور انسانوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ خواتین کے ساتھ جو انتہائی ناکارہ سلوک تھا، اس کے علاوہ جو نان عربز تھے ان کے حوالے سے کیا اپروچ تھا۔ حضور نے تو آخر تک، آخری سانس تک، جو سب سے آخری نصیحت ہے ان کے خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے بعد کی، اس میں بھی انہوں نے بار بار اس پہ زور دیا ہے کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اگر فوقیت کسی کو ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اب یہ چونکہ اس سوسائٹی میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ موجود تھا، اب بھی پوری دنیا اسی پرانی جہالت کی طرف واپس لوٹ رہی ہے بدقسمتی سے۔ امریکہ میں وائٹ سپرمیسی اور بلیک اور کا جو ایک تنازع ہے، اسی طرح پھر برٹش امپائر نے یہاں پر اس کو امپوز کیا، اور اس میں جو ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم شروع ہو گئی، دیگر مذاہب میں۔ تو اسلام اس حوالے سے ایک بڑا اوپن اور بڑا کلیئر اپروچ دیتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کس طرح کی قومیت، لسانیت وغیرہ کی بات پر کوئی تقسیم نہیں ہے، دوسری یہ کہ ایک جہالت کے نعرے ہیں، اور جو بنیادی انسانی حقوق میں اس میں وہ سب تمام انسان آپس میں برابر ہے۔ اب اس کی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے حل کے لیے، تو میرے خیال سے اس کے حل کے لیے ہمیں جو ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے، یا جو ہمارے معاشرے میں جتنے تنوع ہے، چاہے وہ پرانی تاریخی ہے، مذہبی ہے، ثقافتی ہے، لسانی ہے، قومیتوں کے اعتبار سے ہے، ان سب کو اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنا کر کرنا ہوگا۔ جو ہماری بیسک سیوک ایجوکیشن ہے، جو اس ساری چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اس وقت مفقود ہے۔
آپ کے ہاں کوئی سیوک ایجوکیشن پڑھا ہی نہیں جا رہا. تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ نے بل پاس کیا کہ اس کو تعلیمی نظام کا حصہ بنائے. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس ملک میں کتنے مذاہب رہ رہے ہیں, کتنے مسالک رہ رہے ہیں, ان کی بنیادی مشترکات کیا ہے, کون سے ایسی چیزیں ہیں جس سے کرنے سے ہماری سماجی ہمگی بڑھ سکتی ہے, کون سے ایسے مسائل ہے, ہیٹ سپیچ ہے, نفرت پر مبنی تقریریں ہیں, لٹریچر ہے, جس کو عام کرنے سے ہمارے ہاں جو سوشل سٹرکچر ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, نفرتیں بڑھ سکتی ہے, قتل و غارت اور فساد ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں اگر ہم تک, اب پہلی چیز تعلیمی نصاب, دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مذہبی اور تعلیمی عبادت گاہیں, وہ ایک بہت بڑا مسجد کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف ایک عبادت گاہ تک محسوس ہوا, حالانکہ وہ ایک سوشل مرکز ہے سوسائٹی کا, اور وہ سوسائٹی کو لیڈ کر سکتا ہے اور تمام افراد اس میں آ سکتے ہیں. اس طرح اسکولز کے اعتبار سے یعنی ہم قبائل میں تقسیم ہو گئے, فرقوں میں تقسیم ہو گئے, مسلکوں میں اتنی گہری طور پر تقسیم ہو گئے کہ اب کسی بھی ادارے میں جاؤ تو آپ کو ایک خاص مسلک کی چاپ پڑتی ہے. تو جب تک وہ ڈائیورسٹی کو ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے ادارتی سطح پر, میڈیا پہ, گورنمنٹ میں, تعلیمی اداروں میں, مدارس میں, تب تک احترام انسانیت کا کانسیپٹ ہم نہیں اجاگر کر سکیں گے. مزید بھی